جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 39، جس کا عنوان ہے علامتوں کا زوال، انتظار حسین۔ سماعت فرمائیے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ منڈو اور بیدی نے افسانوں کو جہاں چھوڑا تھا، وہیں سے انتظار حسین نے نئے افسانے کو آگے بڑھایا۔ آخری آدمی، زرد کتے اور شہر افسوس ان کی کامیاب کہانیاں ہیں۔ کہانیوں کے علاوہ انہوں نے بستی جیسا ناول بھی لکھا ہے، لیکن علامتوں کا زوال ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کے ایک مداح نے مجھ سے کہا کہ انتظار حسین کا کمال یہ ہے کہ وہ علامتوں سے تنقید کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گفتگو مرغی کے انڈے سے نکل کر کلچر تک آ جاتی ہے۔ یار مزہ آ جاتا ہے جب وہ کلچر کے پس منظر میں یہ بتاتا ہے کہ شاعری کیا ہے، قسم خدا کی تنقید میں فکشن ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ یورپ کے افسانہ نگار فکشن میں تنقید ڈال دیتے ہیں۔ پڑھ کے تو دیکھو، جیسے فسانہ عجائب میں ہوتا ہے نا، اس کی تنقید میں طوطا درخت سے گر کر پڑخنی کھاتا ہے اور آدمی بن کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ انتظار حسین کسی افسانہ نگار کی کہانی کا حوالہ دیتا ہے جس میں ایک کوچوان اور گھوڑے کا قصہ ہے۔ غریب کوچوان کا بیٹا مر جاتا ہے، لیکن وہ افلاس کا مارا کوچوان یہ غم اٹھائے دن بھر سواریاں ڈھوتا رہتا ہے۔ اس کی ہر سواری اپنی دنیا بھر کی باتیں اس سے کرتی ہے، لیکن جب کوچوان اپنے بیٹی کی موت کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو سواری کی منزل آ جاتی ہے۔ غرض اس بیچارے کوچوان کا دردناک قصہ سننے کی زحمت کوئی نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ آخر کار کوچوان تھک ہار کے جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ مجبوراً اپنے بیٹے کی موت کی کہانی اپنے گھوڑے کو سناتا ہے۔ انتظار حسین کہتے ہیں کہ بھائی، ان دنوں لکھنا اور سنانا ایسا ہے جیسے گھوڑوں کو کہانیاں سنانا۔ آج کا لکھنے والا اندھے بہرے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ لکھنے والا نہ میر اور غالب بن سکتا ہے، نہ عرفی اور نظیری۔ آج کل تو کلچرڈ بننے کے لیے یونیورسٹیوں کے علاوہ اعجاز حسین بٹالوی سے ملنا بھی ضروری ہے۔ دیکھو نا، اب عراق پر بمباریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان کو کلچرڈ بننے کے لیے کم سے کم ڈیکیور بننا ضروری ہے۔ میری جان، آپ کو انتظار حسین کی تنقید میں غلیل، جنگل، ایک تارہ، دو تارہ، گنبد، تصوف اور بزرگان ملک و ملت سب کا ذکر ملے گا۔ ان کی تحریروں میں شیخ ابو القاسم گورگانی کا یہ قول مجھے بہت پسند آیا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو سانپ کی شکل میں دیکھا، اور دوسرے صوفی نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو چوہے کی صورت میں دیکھا۔ ابو العباس نے کہا میں نے اسے کتے کے بھیس میں دیکھا۔ انتظار حسین کا کمال یہ ہے کہ تصوف کے بڑے بڑے تجربوں اور علامتوں کا ذکر ہنستے کھیلتے کر دیتے ہیں۔ البتہ اشتہار بازی سے انہیں چڑ ہے اور وہ دوسروں کی مصنوعات کو بھی ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح محلے کے کسی دقیانوسی بوڑھے کو لوگ بیگن کے نام سے لے کر چڑھاتے ہیں، اسی طرح میں کوکا کولا کا نام لے کر آج کے مہذب آدمی کو چھیڑوں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انتظار حسین کا غم یہ ہے کہ ان کی ہند اسلامی تہذیب کی علامتوں پر زوال آ گیا ہے۔ قصے کوہتا انتظار حسین کے مداح سے اپنی جان چھڑا کر ایلیفنٹ اسٹریٹ سے میں نے ان کی کتاب علامتوں کا زوال خریدی۔ ٹائٹل پیج پر ایک پیالہ بنا ہوا تھا جو کئی جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ پیالہ بذات خود مشرقی تہذیب کی علامت لگتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے پتہ چلا کہ اگر انتظار حسین کا کوئی فلسفہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہماری ہند اسلامی تہذیب کی علامتوں کا زوال ہو رہا ہے، اور یہ کہ ہماری جدید شاعری اس اسلامی تہذیب سے کٹ کر رہ گئی ہے، بلکہ خود ہماری تہذیب کی سالمیت ہی رخصت ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی آتش رفتہ کا سراغ لگائیں۔ انتظار حسین اپنے آپ کو سن 57 کے لشکر کا ہارا ہوا سپاہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب چونکہ سن 57 کی لڑائی ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب میں دھواں گاڑی یعنی ٹرین سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس ہنگامے میں جو سواریاں گم ہو گئی ہیں میں ان سواریوں کا کھوج لگا رہا ہوں۔ خیر، انتظار حسین اپنی تہذیب کا سراغ لگانے کے سلسلے میں دلی سے میدان کربلا اور جنگ بدر تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کی رائے میں اگر پاکستان کا کہانی کار
सन 57 اور معرکہ کربلا اور جنگ بدر سے اپنا رشتہ جوڑے، اس کے معنی یہ ہوں گے جو نیا قومی احساس تعمیر ہو رہا ہے، اس میں 1400 سال کا تاریخی شعور شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا افسانہ بلکہ ہمارے زمانہ کسی نئے صوفی کا منتظر ہے۔ وہ کہتے ہیں قیس و فرحاد ہجرت کر گئے اور طور پر ایسی بجلی گری ہے کہ غزل میں بھی اب اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ انتظار حسین تصوف کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو چیز ہمارے اندر مر گئی ہے اسے اب تصوف ہی زندہ کر سکتا ہے۔ جہاں تصوف کی روایت موجود ہو اور شاعری اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ جدید شاعری بن جاتی ہے، رسالوں میں تو چھپتی ہے لیکن کسی کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ نئے صوفی کے انتظار کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ حق ہے کہ ہم انتظار حسین صاحب سے پوچھیں کہ آخر نئے صوفی سے کیا مراد ہے۔ مجذوب فرنگی تو نہیں، فلسفہ خودی تو نہیں، یوم کی اجتماعی نفسیات تو نہیں، پھر آپ نے اپنی کتاب میں کسی نئے صوفی کے ممکنہ وجود کی طرف اشارہ کیوں نہیں کیا؟ کہیں ڈاکٹر سجاد باقر رضوی، جیلانی کامران یا مظفر علی سید میں سے کوئی نیا صوفی تو نہیں جس کا انتظار آپ کر رہے ہوں؟ پھر آپ کی کشور ناہید میں بھی تو اس عہد کی نصف قلندر ہونے کے امکانات ہیں۔ انتظار حسین صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتائیے مشرقی تہذیب کی علامتوں کو زوال کیوں آیا؟ ہماری تہذیبی سالمیت کیوں قائم نہیں رہی؟ ہاں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی نئے صوفی کے منتظر ہیں تو پھر سر محمد اقبال نے تصوف کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس کی تردید کس طرح کریں؟ چلیے، انفرادی زندگی اور نجات کا مسئلہ تو تصوف سے حل ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ محبوب حقیقی کا وصل بھی حاصل ہو جائے، مگر تصوف کے پاس اجتماعی مسائل کا حل کیا ہے؟ اسلحے کی دوڑ یا میدان جنگ کے مسائل کو تصوف کیسے حل کرے گا؟ نیا تصوف کیا راستہ دکھائے گا؟ اجتماعی زندگی سے فرد کا رشتہ تصوف کس طرح قائم کر سکتا ہے؟ اس پر ہمارے انتظار حسین صاحب نے کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ البتہ یہ کتاب علامتوں کا زوال انتظار حسین کی کہانیوں اور ان کے ناولوں کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ علامتوں کا زوال دراصل مثالیت پسند کلچر کے زوال کا نوحہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتظار حسین کو یورپ سے بیر ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کی آمد ہی نے مشرقی تہذیب کو روبہ زوال کیا۔ وہ کہتے ہیں سور اور مغربی تہذیب دونوں پلٹ کر کبھی نہیں دیکھتے۔ سور کے بارے میں تو ساقی فاروقی بہتر بتا سکتے ہیں کہ سور پر تباہ آزمائی بھی ساقی فاروقی ہی نے کی ہے۔ مغربی تہذیب کے بارے میں البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پلٹ کر پیچھے ہمیشہ دیکھتی رہی ہے، خاص طور سے یونان کو، اور اگر کچھ موقع ملا تو اسکندریہ، مصر، سمیریا کو بھی آثار قدیمہ اور لسانیات سے ان کی دلچسپی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب تحقیقات فریزر سے بہت آگے نکل گئی ہیں۔ مغربی تہذیب نے دو دل کو لبھانے والے تصورات بڑے زور و شور سے پیش کیے، ایک اشتراکیت اور دوسرا انسانیت۔ اشتراکیت کو گورباچیف کے نظر لگ گئی اور خلیج کی جنگ میں جس طرح عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے جنگ کی ہولناکیوں کا شکار ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ انسانیت بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے۔ انتظار حسین کے مداح کی ساری باتیں سننے کے بعد جب میں نے کتاب دیکھی تو یوں لگا جیسے اب واقعی آسمان پر مرغی کے سفید انڈے کا نشان نظر آئے گا اور پھر خدا نخواستہ قیامت آ جائے گی۔ اچھا ہوا کہ سامنے کبوتروں کی چھتری آ گئی، اس پر ایک سفید کبوتر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون تھا، میں سوچتا رہا کہ انسان تو نہیں ہے جو اس علامتوں کے زوال کے موسم میں کبوتر بن گیا ہو، لیکن یہ تو آدمی ناصر کاظمی یا انتظار حسین کی صحبت ہی میں جان سکتا تھا کہ آفاق کی اس کاراگر شیشہ گری میں علامتی کبوتر بھی بڑی چیز ہیں۔ علامتی کبوتر یعنی سن 57 کے ہارے ہوئے سپاہیوں کے لیے محبت کے قاصد، امن کے پیغمبر جو کسی آنگن کی چھتری پر بیٹھے اونگ رہے ہوں۔ اب یہ بات سر عام کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر کلچر اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس میں سچائیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس کلچر میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی وہ کلچر مر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے عہد کی تاریخ ہماری تقدیر ہے، اس لیے اس زمانے کے انسان کو آرٹ کی بجائے سائنس اور انجینئرنگ میں دلچسپی لینی چاہیے
اور چونکہ روحانی قدریں مر رہی ہیں اس لیے مادی قدروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں قدروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف بصیرت کافی ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ شپنگلر صاحب کے خیالات ہیں۔ یہی وہ خیالات اور احساسات ہیں جنہوں نے انتظار حسین میں اپنی قدروں کی اہمیت کا احساس پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی ان قدروں کے زوال کا ماتم اپنی تقدیر سمجھتے ہیں۔ ہارے ہوئے لشکر کا سپاہی اپنی گم کی ہوئی سواریوں کی کھوج میں ہے۔ انتظار حسین کی تحریریں بڑی خوبصورت ہیں، ان میں مسائل کی نشاندہی تو ہے لیکن مسائل کا حل نہیں ہے، یعنی کہیں درخت سے طوطا گر کر پٹخنی نہیں کھاتا اور پھر بھی فسانہ عجائب کا لطف آ جاتا ہے۔